خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في نشرتنا لأبرز أنشطة أمير المؤمنين نصره الله خلال الأسبوع المنصرم. ويشرفنا أن نعرض لكم ما جاء في اللقاء الافتراضي الذي عقده أعضاء مجلس خدام الأحمدية في أستراليا مع أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز في نهاية الأسبوع الماضي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ يوم الأحد 26 من يونيو حزيران المنصرم تجمع خدام الأحمدية من سيدني في أستراليا في مسجد بيت الهدى، وتشرفوا بلقاء افتراضي مع حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز. وبعد الجلسة الرسمية قدم أمير المؤمنين المزيد من الإرشادات بخصوص سؤال يتعلق بالعمل في مجال الخدمات المالية طرحه على حضرته أحد الخدام من أستراليا في لقاء الأسبوع الماضي. پچھلی دفعہ ایک سوال ہوا تھا کہ جو بینک سے لون لیتے ہیں یا بینکنگ سسٹم ہے یا بروکریج وغیرہ ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں۔ اس کا جواب تو میں نے دیا تھا، لیکن جو نیوز میں کچھ جواب آیا تھا آخری حصے کا نہیں آیا تھا، اس لیے کہ مجھے کچھ خود بھی اس پہ تسلی نہیں تھی۔ میں کہا مزید تحقیق ہو جائے، اور بعض لوگوں نے لکھا بھی کہ اچھا اگر یہ بروکریج اس طرح بنا ہے تو پھر ہم ختم کر دیتے ہیں بزنس۔ اچھا اخلاص دکھایا انہوں نے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کمیشن لینے والی جو بات ہے، اس میں کیونکہ ڈائریکٹ آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے، تو اس لیے یہ جائز ہے، کمیشن لے رہے ہیں، یہ لینا جائز ہے، اور اس کو حضرت مسیم علیہ السلام نے بھی جائز فرمایا ہے۔ مثلا جو منی ایکسچینج والے ہیں وہ بھی جو زائد کمیشن لیتے ہیں وہ بھی حضرت مسیم نے فرمایا جائز ہے، یہ سود نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا کوئی بھی کاروبار جس میں ڈائریکٹلی آپ انوالو نہیں ہیں سود میں، وہ سود نہیں ہے۔ باقی میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ بالکل اپسیٹ ہو چکا ہے، زیر و زبر ہو چکا ہے، نئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اگر اس طرح باریکی میں جا کے دیکھنے لگیں تو پھر بینک کی نوکری بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ پھر آج کل جو ساری انڈسٹری ہے، سارے کاروبار ہیں، وہ سارے جس اکنامک سسٹم پہ چل رہے ہیں وہ سارا ہی انٹرسٹ بیسڈ ہے، تو پھر آپ کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، پھر آپ کو پتے باندھ کے پھرنا پڑے گا یہاں کے پرانے لوگوں کی طرح۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں آج کل کے سسٹم میں، کیونکہ یہ اپسیٹ ہو چکا ہے سارا نظام، اور ویسے بھی ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، جائز ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ اگر کوئی قیمت مقرر کرتا ہے زیادہ اپنی چیز کی کیونکہ بعد میں پیسے دینا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھا کہ نوکری کرتے ہیں جو شراب وغیرہ کے، دیکھتے ہیں کہ کون لائسنسڈ لوگ ہیں، ان کی جائز ہے کہ نہیں جائز۔ ہم نے فرمایا کہ تم نوکری کر رہے ہو، تم براہ راست شراب نہیں بیچ رہے، گورنمنٹ کی نوکری ہے، صرف چیک کر رہے ہو کہ لائسنس کے مطابق وہ بیچ رہا ہے کہ نہیں بیچ رہا، تو اس لیے کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر اس سے بھی بہتر نوکری مل جائے جس میں کسی طرح بھی انوالومنٹ نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ بلکہ حضرت خلیفہ ثانی سے کسی نے سوال کیا کہ میں کہ ایک سردار صاحب کے ہاں ملازمت کرتا ہوں جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود پہ پیسے دیتا ہے اور اس کا حساب کتاب میں رکھتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نوکری کر رہے ہو، تمہارے لیے جائز ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بروکریج والا جو کمیشن ایجنٹ کا سوال ہے نا، یہ جائز ہے۔ اگر سود آپ وصول کر رہے ہیں کسی سے، وہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا میں صرف آسٹریلیا میں نہیں، ہر جگہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کمیشن ایجنٹ والا کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنی سروس کا ایک محنت لے رہے ہیں۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے
کہ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں, ان کو چاہیے ہوتا ہے لون, اور جو ایجنسیاں لون دینے والی لینڈنگ ایجنسیاں وہ کرتی نہیں, تو بیچ میں جو بروکر ہے وہ ان کے لیے کام کروا دیتا ہے. اس پہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ بندہ مجبور ہے, تو اگر اس کی فیس $100 ہے یا £100 ہے یا $100 ہے تو $500 یا $1000 لیتا ہے, تو وہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ہاں, مدد کے لیے جو آپ نے فیس مقرر کی ہوئی ہے وہی رکھیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی مجبور آدمی دیکھا تو اس سے ایکسٹرا چارج کرنا شروع کر دیا. ادروائز یہ جائز ہے کام بروکر کا. ٹھیک ہے, جس نے سوال کیا تھا اس کو ہی بتا دیں. جی حضور, بہتر ہے, جزاک اللہ خیر. چلے اب آپ کیا کہتے ہیں, آپ بتائیں. آپ پیارے حضور, کبھی کبھار انسان کو جب کسی چیز میں کامیابی نہیں ملتی تو اس کی وجہ سے ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اس کیفیت میں انسان کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا, اور یہ کیفیت انسان کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی. اس موقع پر انسان یہ سوچ کر دل کو تسلی دینے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اس کیفیت سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. پیارے حضور, رہنمائی فرمائیں کہ انسان کو اس کیفیت میں کیا کرنا چاہیے. حضرت مبارکہ بیگم صاحب کا ایک شعر ہے کہ مایوس و غم زدہ کوئی اس کے سوا نہیں, قبضے میں جس کے قبضہ سیف خدا نہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی تلوار کو ہاتھ میں رکھو, یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے, یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے, یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں جو گزار رہا ہے یہ شاید کوئی ٹرائل ہو, چھوٹا سا عرضی, کوئی امتحان ہو جس میں سے ہم نے گزرنا ہے, اور اس امتحان میں سے گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور دعا بھی انسان کر رہا ہو اللہ تعالیٰ سے, یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے, مایوسی کی کیفیت آتی ہے انسان کی طبیعت میں, نفسیاتی اثر بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایسی حالت میں بالکل ہی ڈیسپریٹ ہو کے تو سب کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ جانا یا کمرہ بند کر کے ڈپریشن میں چلے جانا, یہ چیز غلط ہے. اس وقت ہمت کرنی چاہیے, ول پاور سے کام لینا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے. اور اگر بہت ہی زیادہ کریٹیکل حالت ہو گئی ہے ڈپریشن کی تو پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج بھی کرا لینا چاہیے, کیونکہ پھر یہ بیماری کی صورت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بیماری کے طور پہ ٹریٹ کرو اور دوائی لو تاکہ اس ڈپریشن کی فیز سے انسان باہر نکل آئے. ادروائز اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو اور اس سے دعا مانگو, اللہ کا ذکر کرو, اور کوشش کرو کہ میں نے اس فیز سے باہر نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بار بار, تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا. اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, ول پاور سے کام لینا پڑتا ہے, اور جو حقائق ہیں ان کو فیس کرنا چاہیے, مرد بننا چاہیے. اس کا اور کوئی علاج نہیں, یہی علاج ہے کہ ول پاور اور دعا اور کوشش اور محنت. جس کام میں کمی ہے, اور اگر ہو سکتا ہے ایک کام میں انسان ناکام ہوتا ہے, کامیابی نہیں ملتی, تو دوسرے کام میں کامیابی مل جائے. بعض دفعہ لمبا عرصہ نہیں ملتی اور ایک ٹرائل میں انسان جا رہا ہوتا ہے, لیکن خدا کو چھوڑ کے کہیں اور راستہ بھی نہیں ہے. اس مجذوب کی طرح جو بیٹھا تھا اور نعرے لگایا کرتا تھا, اللہ میاں تیری دنیا پسند نہیں آئی. اس خلیفہ ابل بھی وہاں سے گزرا کرتے تھے, دیکھتے یہی نعرے لگاتا تھا. ایک دن بڑا خاموش بیٹھا تھا, سر نیچے کیے, انہوں نے کہا آج نعرے نہیں لگا رہے, اللہ تعالیٰ تیری دنیا پسند نہیں آئی. کہتا ہے آج اللہ میاں نے مجھے جواب دے دیا. میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا اچھا پھر جو دنیا پسند ہے وہاں چلے جاؤ. تو دنیا تو یہی ہے, اسی میں رہنا ہے, اسی میں گزارا کرنا ہے, تو اسی میں اس لیے ہمت اور مردانگی سے رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی حضور, السلام علیکم. جزاک اللہ. Beloved Hazur, some people achieve a lot with minimal effort, while others put in a lot of effort yet keep struggling. How can we know if this is due to destiny or lack of effort? How do you know that they have not done proper effort? You only know about yourself. Sometimes people say, oh, I spent some 2 hours in learning this subject and I was able to memorize everything. I was able to do this assignment within no time and with less effort. Although there are some people who are God-gifted people, they have the talent to solve some problems very quickly, but not necessary that they solve all the problems. Sometimes some people are good in mathematics,
some in geography, some in biology, some in physics, some in chemistry, some in other sciences or other subjects, history. So some can easily remember the figures, and some are very much poor in remembering the figures, but they can easily remember the historical details of everything. So there are quite a number of people with different aptitude, with different talent and different qualities. Normally, people are average, right? And they take time to learn something or to complete their assignment or whatever they are going to accomplish, they accomplish it within short time. So instead of seeing that what the other man has done, you should make your proper effort. So in every achievement, you will have to work hard. If you are working hard, you will achieve your goal. And Allah Ta'ala will also help you. And at the same time, being a Muslim, being a staunch and strong Muslim, being an Ahmadi, you should, alongside your hard work, also pray to Allah Ta'ala, that Allah Ta'ala help you to complete this assignment, this goal, and make it easy for you. So in this way, Allah Ta'ala also will help you, and you will achieve your target in less time or with less effort or in a better way. Right? Ji, Jazakallah Hazur. Beloved Huzur, most of the Khudam in Australia have either grown up here or have migrated from overseas, predominantly from the subcontinent. Sometimes we observe that there is a cultural gap and different ways of working between the two. What should Majlis Khudam al-Ahmadiyya do to bridge this gap and work coherently? You see, those who are grown up here, they have different mindset. Their environment was different where they were brought up. But there are quite a number of Khudam in recent years who have migrated from Pakistan or some other countries. There are some migrants from Fiji also. So they have almost the same culture as those who were brought up here in Australia. Only difference is between Pakistani and other non-Pakistani who were brought up here in Australia or in any of the Western country. This is why I have always been saying that your parents should at least try to train their children from the very childhood. Tell them who are they, what is the importance of religion, why they are Ahmadi Muslims, and why should they offer 5 daily prayers, why should we read Quran and find out the commandments given in the Holy Quran, why should we practice those commandments and injunctions. In this way, the children would know that what are our duties, who we are. Then if they are brought up even in this culture, in this society, then they will be able to differentiate between good and bad. They would know that these are the bad morals which the Western culture allows, but Islam prohibits. There are certain things. See, for instance, Islam says to the men that you should always lower your gaze. You should not openly see the women. You should not try to enjoy something which is bad morally. And at the same time, Islam says to the girls that they should also lower their gaze and cover their faces so that their beauty cannot be freely seen by their opposite sex. But nowadays, there are some different preferences. So that is all immoral in Islam. So we shall have to teach them from the very childhood. This is the duty of the parents. And this is the duty of Khudam al-Ahmadiyya and Athar al-Ahmadiyya. That tell them that these are the good things, these are the bad things, these are the things which Allah Ta'ala does not like. These are the things which have been taught to us that we should refrain from. So it needs some hard work. Not only Khudam al-Ahmadiyya, but the parents should also be involved in it. And they should be educated by Ansarullah, Khudam al-Ahmadiyya and Lajna,
that how can they train their children in their homes. It's quite a difficult task, but you will have to face this challenge. You will have to work hard. And if parents are also helping in training their children at home, and الأحمدية organization is also working hard to tell the children whatever they learn in their schools, what is good and what is bad, because in the schools they are given different training. Nowadays, in the name of freedom of expression and freedom of their own liking and disliking, some immoral things are coming into the minds of the children. And they don't bother. And they don't care even, and they cannot differentiate between good and bad. So we shall have to tell them what is good and what is bad, and what shall be the bad effect of these things in future, in your life. And if you believe in Allah Ta'ala, that how Allah Ta'ala will treat you if you are not following. So from the very childhood, we have to infuse this into the minds of the children, that we shall have to follow the teaching of Islam, and we shall have to learn the morals which have been taught by Allah Ta'ala and Islamic teaching. Beloved Azur, we know that Khulafa are chosen by Allah. How can we prove this to non-Ahmadis when they say that our Khalifa is elected by humans? You see, Allah Ta'ala uses human beings, and Allah Ta'ala puts in the hearts of the people. There are quite a number of members of the electoral college who elect the Khalifa. Even in my election, I was not known to everybody. I think not more than 5% people had the knowledge about me. And even there were some Arabs and some foreigners, Africans, they say, suddenly something happened that Allah Ta'ala put in their hearts, that you should try to raise your hand in favor of this person. So, although the people choose the person, but it is Allah Ta'ala who puts in their hearts, and there are quite a good number of narrations and expression of different people, those who have expressed how did they feel during the election and what happened. And if you read that, increase your knowledge first, then you can satisfy your non-Ahmadi friends or even your own fellow Khudam members. There are quite a number of Khudam al-Ahmadiyya who are also not very much clear about it. They have some doubts in their minds. So you will have to remove their doubts. First thing is you read and then remove their doubts. So even in the Quran, it is said there are different ways. Sometimes Allah Ta'ala Himself appoints somebody as prophets. Sometimes it is through some people. And that is what we see in the history of Islam. Who chose Hazrat Abu Bakr? There was a conflict between Ansar and Muhajir, those who wanted to choose their Khalifa from their own tribes, from their own nation. Ansar were saying that we shall choose our Khalifa from among Ansar. Muhajirin were saying, no, we shall choose our Khalifa from among Muhajirin. Then Hazrat Umar spoke, or Hazrat Abu Bakr spoke on this issue, and later on they amicably came to the conclusion that, okay, we shall do the Bayat of Hazrat Abu Bakr. The same thing happened during the election of Hazrat Umar. And this is the Islamic history. And that is being followed here in our system. Yeah? We have not adopted a new system. We are following the same old system. Okay? If it is for non-Ahmadi Muslims, you can tell them that you say Hazrat Abu Bakr, Hazrat Uthman, Hazrat Ali, Hazrat Umar were chosen Khulafa. They were all chosen by human beings. So in the same way, the Khulafa of Ahmadiyya are chosen. If they are Christians or other people, then you will have to explain to them, because there are quite a number of evidences and there is quite a number of people which say that all of a sudden it came to our heart that we should vote in the favor of this person. So it is the decree of Allah Ta'ala.
and He puts in the hearts of the people. Right? प्यारे हुजूर, अगर किसी के पास कोई जमाती खिदमत है और अगर जमात की तरफ से मज़ीद कोई खिदमत मिल रही हो, लेकिन इस वजह से खिदमत लेने से माजरत कर ली जाए कि शायद उसका सही तौर पर हक अदा नहीं किया जा सकता, तो क्या उसका इनकार जमाती नाफरमानी होगी? बात यह है कि आप बता दें कि मेरे पास ये जमाती खिदमत है और अगर मज़ीद मुझे ये दी जाए तो हो सकता है कि मैं इंसाफ ना कर सकूं खिदमत से। अगर आपके पास खुदाम अहमदिया कोई काम है लेकिन आप जमाती इलेक्शन में इलेक्ट हो जाते हैं किसी खिदमत के लिए, तो जमाती खिदमत पहली प्रेफरेंस है। फिर आप अगर समझते हैं कि आप खुदाम अहमदिया का काम इसके साथ साथ नहीं जारी रख सकते, तो फिर आप कह सकते हैं खुदाम अहमदिया को कि मैं, क्योंकि जमाती तौर पर फ़लाँ खिदमत के लिए मुझे मुंतखब कर लिया गया है और जमाती खिदमत पहली प्रेफरेंस है, इसलिए खुदाम अहमदिया का मेरा ये काम किसी और को दे दो। और अगर आप समझते हैं कि आप दोनों से इंसाफ कर सकते हैं तो फिर जारी रखें। पहली खिदमत जमाती, दूसरी ज़ैली तंजीमों की। ठीक? जज़ाकल्लाह हुजूर। जी, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक। Beloved Hazur, a growing trend can be seen in social media where Ahmadis with young children decorate their homes for Ramadan, such as decorating their mantles, putting gifts under it, and making Eid countdown calendars for children, similar to that of a Christmas Advent calendar. Beloved Hazur, how do we safeguard our children from these practices? You see, the Holy Prophet ﷺ says, "Innamal a'malu binniyat." Your every work and deed depends on your intention. What is the intention behind it? If they are decorating their homes during Ramadan to let their children understand the importance of Ramadan, then there is no harm in it. If they have made the calendar and their countdown of Ramadan's fasting days, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, just to tell them that now that this is the 1st, 2nd, 3rd, 4th fast, and after 29 or 30 days we shall celebrate Eid, which is very important. Children will ask, what is the importance of Eid? Then you can tell them what the Holy Prophet ﷺ said, that we should attend the Eid prayer. Even those women who are not permitted to go to the mosque for prayers, they should even go to the mosque and listen to the khutbah of the Eid. And you can sit outside the mosque even, but this is compulsory, obligatory for every person. And when they are counting down, you can tell them what is fast, why there were 30 rozas in Islam, and what is Psalm. And it was obligatory, as the Quran says, to all the people of the different prophets during their time, but they had different way of keeping fast. So, if this is the intention, that to introduce about Ramadan and about Eid, then there is no harm in it. If it is just to copy that because Christians are doing it, we should also do it, and you do not tell them about the history of fasting and the importance of fasting and importance of Eid, then it is wrong. So there is a subtle difference. So we cannot just say that this person has done this thing because of bad intention. If the person says my intention was good, then we have no right to say, no, you are wrong. I know that your intention was not good. We are not God. So Allah knows better. Okay? Don't be rigid. ठीक है
پیارے حضور، جیسا کہ کرونا وائرس کی وبا اس غرض سے بھی تھی کہ لوگ اپنے خالق حقیقی کے قریب ہوں، تو پیارے حضور آپ کو لگتا ہے کہ ہماری اصلاح ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو کیا مستقبل میں اس سے بھی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آپ کو کوئی خواب آئی ہے، کوئی الہام ہوا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا اس لیے تھی کہ خالق کے قریب ہوں؟ ہیں؟ نہیں حضور، مجھے تو نہیں پتہ۔ ہاں، کوئی بھی بیماری آتی ہے، کوئی بھی وبا پھیلتی ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے لوگ ہیں ان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں آئی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اپنے خالق کے قریب ہوں، اس کے آگے جھکیں اور ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں اور ان دکھوں سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تو عمومی چیز ہے۔ اسی طرح کرونا بھی آیا اور یہ پینڈیمک تھا، یہ ساری دنیا میں پھیل گیا، اور اس سے جو نیک لوگ تھے، جو فطرت جن کی نیک تھی، جو مذہبی رجحان اور خیالات رکھنے والے تھے، ان کا جھکاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا، جو نہیں تھے ان کا نہیں ہوا۔ بعض اللہ کی طرف نہیں توجہ رکھنے والے بھی اللہ کی طرف ہی جھکے، مغربی ملکوں میں بھی، غیر مسلموں میں بھی، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کہا یہ تو بیماری ہے، آئی اور گزر گئی، یا ابھی بھی آ رہی ہے تو گزر جائے گی، اب تو ہم اس کو فلو کی طرح لیتے ہیں، کیا جس طرح فلو ہو گیا یہ ہو گئی، اس سے بھی لوگ مرتے تھے، ہم بھی مر جائیں گے، اگر ایک دن مرنا ہے۔ کہ جن کو پرواہ ہی نہیں ہے ان کی کیا اصلاح ہونی ہے؟ تو اصلاح تو اسی کی ہوتی ہے جو خدا پہ یقین رکھتا ہے، یا کچھ نہ کچھ خوف خدا دل میں پیدا ہو جاتا ہے، یا جس کی کوئی فطرت نیک ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو باقی آزمائشیں تو آتی رہیں گی، زلزلے بھی آئیں گے، بیماریاں بھی آئیں گی، طوفان بھی آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ہی احساس دلاتا رہتا ہے لوگوں کو۔ ابھی جو اتنا بڑا فلڈ آتے رہے پچھلے دنوں میں، کئی ڈیکیڈس کی کہتے ہیں ہسٹری میں آپ کے نہیں آئے، آسٹریلیا میں فلڈ، اس سے بھی نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے؟ کبھی ڈراؤٹ آتا ہے تو جنگلوں میں آگ ہی لگ جاتی ہے، وہ بھی تو تباہی ہے۔ امریکہ میں آج کل ایسی گرمی پھیلی ہوئی ہے کہ آگیں لگ رہی ہیں، وہاں بھی آگیں لگ رہی ہیں، آسٹریلیا میں بھی آگیں لگ جاتی ہیں، پہلے آگوں سے سب کچھ جل گیا، اس کے بعد بارش ہوئی تو فلڈ میں سب کچھ بہہ گیا۔ تو یہ بھی تو آفات ہی تھی نا۔ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے آفات بھیجتا رہتا ہے، اس کے باوجود خیال نہ آئے تو پھر کرونا سے کیا اس پہ اثر ہونا ہے؟ کرونا کو تو پتہ بھی نہیں لگتا کون مرا تھا کون نہیں مرا۔ کتنے کیسز ہوئے ہیں آپ کے آسٹریلیا میں کرونا کے؟ 2 ملین 4 ملین؟ کتنے مرے ان میں سے؟ 2000 4000 10,000؟ یہاں کرونا سے ایک آدمی فوت ہوتا ہے نا تو اتنا اس کا شور مچاتے ہیں کہ لگتا ہے 10,000 فوت ہو گئے، خوف زیادہ پھیلا دیا۔ تو جو دوسری باتوں سے جن کو خوف نہیں پیدا ہونا ان کو کرونا سے کیا خوف پیدا ہونا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور رہتا ہے ان چیزوں سے، ہر آفت جو آتی ہے اس پہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ چاہے وہ بارش اگر آ رہی ہے تو بارش کو بھی یہی نہیں لینا چاہیے کہ ہاں آ رہی آگے بڑا فائدہ ہوگا، بارشیں بھی طوفان بن جاتی ہیں، کبھی ہو کر وہ پانی ان پہ ایک طوفان لاتی ہے۔ تو آگ بھی، پانی بھی، ہوا بھی، آندھیاں بھی، طوفان بھی، یہ ساری چیزیں انسان نے بیان کی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں نظم میں بیان کر دیں۔ ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ آفات جو آتی ہیں تو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے آتی ہیں، اصلاح کرو۔ یہ اس سے موقع ہمیں اٹھانا چاہیے تبلیغ کے میدان کھولنے کے لیے، لوگوں کو احساس ہونا ہو، یہ نہیں کہ یہ لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں وہ اللہ میاں چپیڑیں ماری جاتا ہے، اگر ان کو احساس ہی نہ ہو۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ باقی ایسے بے شرم ہوتے ہیں کہ جو مارے موریں کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں اچھا مار پڑی تھی مجھے، ہیں؟ منہ سوجا ہوتا ہے، اس کے بعد پوچھتے ہیں دوسروں سے کہ مجھے مار پڑی تھی، میرا منہ سوج گیا، ہیں؟ تو جو ایسے ڈھیٹ انسان ہو اس کی ہم نے کیا اصلاح کرنی ہے، یا اس کو کیا احساس ہونا ہے؟ ہاں، جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ان کو بتائیں یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اس لیے ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں تاکہ ہم ان آفتوں سے وباؤں سے بچ کے رہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس طرح ہم قریب آئیں گے۔ اگر ایک نیک آدمی کسی تعاون کی وجہ سے فوت ہوتا ہے تو وہ شہید بن جاتا ہے، اگر ایک بد آدمی فوت ہوتا ہے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔
تو یہ چیزیں ہمیں موقع دے رہی ہیں ہم تبلیغ کے میدان مزید کھولیں. ٹھیک. اچھا صدر صاحب گھنٹہ ہو گیا آپ کو. Beloved Zur, just like to, on behalf of Mujlis Khudam Al-Ahmadi Australia, Khaksa wishes to express his deepest gratitude to Huzur Anbar for gracing us with 4 regional mulaqats, during which Australian Khudam were able to not only spend precious moments in the presence of Hazrat Khalifatul Masih, but were also very fortunate to receive direct guidance from our beloved Imam. Khaksa requests prayers for all those who were involved in these mulaqats. May Allah the Almighty enable all Khudam and Atfal of Australia to forge and maintain an unbreakable bond with Khilafat and fulfill our pledge. Ameen. اچھا آمین. اللہ تعالیٰ bless you all. امیر صاحب بھی بیٹھے ہیں. جی حضور السلام علیکم رحمۃ اللہ. اچھا آپ نے کہا کہ اب میں 70 سال کی عمر میں خدام الحمدیہ میں شامل ہو جاؤں. خود کو میں خادمی محسوس کر رہا ہوں اس وقت. اچھا چلیں پھر خدام الحمدیہ کے مسائل امید ہے سمجھ لیں گے آپ. آمین. اچھا چلو پھر اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم. بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة، وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. لكم منا أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا، آقا ہمارا.